بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ عمران خان صاحب نے جو مشکل ترین وقت میں فیصلے لیے تھے، پچھلے 2 سال میں سب سے مشکل وقت ان کے لیے کرونا کا وقت تھا، جب کرونا وائرس پاکستان میں بہت حد تک پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور ان کے اوپر پریشر تھا کہ وہ پاکستان میں کرفیو نافذ کر دیں۔ اس وقت اس پورے پریشر کو بیئر کر کے اپنے مطابق اور اپنی ٹیم کی جو ریسرچ تھی اس کے مطابق فیصلہ کرنا عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا زبردست فیصلہ تھا، جس کی تنقید اپوزیشن بھی کرتی تھی اور جس کے اوپر تنقید پورے پاکستان کا میڈیا، ڈاکٹر حامد میر جیسے لوگ جن کو الف بے پے بھی نہیں پتہ میڈیکل سائنسز کی، وہ بھی بیٹھ کے بتاتے تھے، اور بھی سارے لوگ جتنے تھے سارے کے سارے یہ عمران خان صاحب کو سبق دیتے تھے 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، اس علاقے میں یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے ہمیشہ سے کہ وہ کرتے وہی ہیں جو ان کو بہتر لگتا ہے، وہ انفلوئنس نہیں ہوتے، وہ پریشرائز نہیں ہوتے، وہ کسی سے بلیک میل نہیں ہوتے، اور یہی پاکستان کے لیے اس وقت تک تو نعمت بن کر ثابت ہوا ہے کہ اگر عمران خان کولیپس کر جاتے اس وقت جب مارچ میں پاکستان میں کرونا بہت زیادہ پھیلنا شروع ہوا اور پاکستان نے لاک ڈاؤن کا سوچا، ایک سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا، ایک نئی ٹرم دنیا کو بتائی گئی سمارٹ لاک ڈاؤن کی، اس وقت پورے پاکستان کا میڈیا اور پورے پاکستان کے صحافی، اپوزیشن سارے یہ کہتے تھے کہ بھارت کی طرز پر فوری طور پر کرفیو نافذ کر دیا جائے، تمام آمد رفت بند کر دی جائے، ایک ٹائم رکھا جائے کسی شاپ کا کھلنے کا اور وہ 2 گھنٹے بعد بند کر دی جائے۔ اس وقت میں حیران ہوتا تھا عمران خان صاحب کے وی این کا، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر دودھ کی شاپ، دہی کی شاپ، سبزی کی شاپ وہ اب 2 گھنٹے کے لیے کھولیں گے تو اس کے آس پاس جو 10-20 ہزار لوگ رہتے ہیں، جو 10-20 ہزار فیملیز رہتی ہیں، وہ سارے اس 2 گھنٹے میں جب وہاں پہ جمع ہوں گے اور ہجوم بنے گا تو وہ جو آپ کا ایک وی این ہے اور آپ کا جو مشن ہے کہ آپ نے لوگوں کو دور دور رکھنا ہے، ان کے درمیان فاصلہ رکھنا ہے، وہ تو فوت ہو جائے گا وی این۔ وہ یعنی وہ 2 گھنٹے میں اتنا لوگوں کا ملاپ ہوگا آپس میں، اتنا میل جول ہوگا جب وہ ایک جگہ پر لائن میں لگیں گے، اور اس دوران وہ جب جمع ہوں گے تو وہ جو کرونا میں آپ نے دور دور رکھنا ہے وہ تو سارا مقصد ہی ضائع ہو گیا آپ کا۔ لیکن پاکستانی ارسطوؤں کو، پاکستانی ڈاکٹر جو حامد میر جیسے ڈاکٹر ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ اس وقت زمین اور آسمان کے کلابے ملا رہے تھے مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں، اور ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ لیکن اب جو 2 انٹرنیشنل آرگنائزیشنز سے عمران خان صاحب کے فیصلے کے اوپر جو اعتراف آیا ہے، اور WHO نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان سے دنیا کو سیکھنا چاہیے، یہ عمران خان صاحب کے لیے خراج تحسین ہے، عمران خان صاحب کے لیے ایک تمغہ امتیاز ہے کہ جو انہوں نے اس پوری پاکستانی قوم پر احسان کیا ہے، اور اس وقت پریشر میں آ کر نہیں بلکہ اپنی سسٹمیٹک اور اپنی ٹیکنیکل جو ٹیم اس وقت NCOC کے اندر بیٹھی تھی، جو ایک ایک گلی اور ایک ایک گھر کو دیکھ رہی تھی، پاکستان کے ایک ایک مریض کو دیکھ رہی تھی، ایک ایک تحصیل کو دیکھ رہی تھی، ان کی بنیاد پر فیصلے کیے، اور آج پاکستان کی اکانومی بھی بہتر ہو گئی ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج اس وقت ایشیا کی بیسٹ سٹاک ایکسچینج ہے اور پوری دنیا میں 4تھی ایمرجنگ سٹاک ایکسچینج ہے اس وقت۔ بیک وقت عمران خان صاحب نے ایک طرف اکانومی بچائی، اکانومی چلنے دی، اکانومی کھولی، دوسری طرف احساس پروگرام شروع کیا، لوگوں کو کیش دیا، تیسری طرف کرفیو نافذ نہیں کیا، سخت لاک ڈاؤن نافذ نہیں کیا، بلکہ ٹیکنیکل اور سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا، جس سے پاکستان اس بڑی مصیبت سے بجائے نقصان ہونے کے پاکستان نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اور جب دنیا کی ایکسپورٹس بند ہو رہی تھی اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹس بھی بڑھی ہیں، پچھلے 6 مہینے میں پاکستان کی ایکسپورٹس بہت زیادہ اوپر گئی ہیں، پاکستان نے وہ تمام چیزیں بنائی ہیں جس کی دنیا کو مانگ تھی۔ لہٰذا یہ ڈسکس کرتے ہیں جو WHO کی رپورٹ ہے، ڈاکٹر ٹیڈروس جو DG ہیں، ڈائریکٹر جنرل WHO، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سمیت 8 ممالک ہیں جن سے دنیا کو سیکھنا چاہیے۔ اس میں اٹلی ہے، یوروگوئے ہے، تھائی لینڈ ہے، منگولیا ہے، موریشس ہے، پاکستان ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو وی این تھا، پرائم منسٹر عمران خان کا وی این تھا، وہ کامیاب رہا ہے اور پاکستان انتہائی کامیابی کے ساتھ اس کرونا وائرس سے نکل آیا ہے۔ وہ جو ہمیں کہتے تھے کہ بھارت کی طرح، مودی کی طرح کرفیو نافذ کر دو، عمران خان صاحب کو کہتے تھے، اب وہاں پر 90 ہزار کیسز روزانہ کے آ رہی ہیں، اور پاکستان میں الحمدللہ عمران خان کا وی این بھی ہے، اللہ کا خاص کرم بھی ہے کہ پاکستان میں اب یہ قابو میں آ چکا ہے۔
پچھلے دنوں بہت زیادہ ایک دفعہ پھر خطرہ تھا، لیکن الحمدللہ اب وہ خطرہ بھی ٹل چکا ہے، اور پاکستانیوں کو احتیاط کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس مصیبت سے اسی طرح باہر نکلتے چلے جائیں۔ WHO یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو ایک نیٹ ورک ہے پاکستان کے گلی کوچوں میں پولیو ویکسینیشنز کا، جو پولیو ورکرز ہیں اس گورنمنٹ کے پاس، جن کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے ہر مہینے اور بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، پولیو ویکسینیشن پلائی جاتی ہے، پاکستان نے اس نیٹ ورک کو، اس انفراسٹرکچر کو ایکٹیویٹ کیا اور پاکستان نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، پاکستان نے ٹارگٹ کیا ان لوگوں کو، ان لوگوں تک پہنچا پاکستان جو افیکٹڈ تھے اس وائرس سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی تھی پاکستان کی، اس سے بھی دنیا کو سیکھنا چاہیے کہ یکدم آپ نے سب کچھ پینک ہو کر سب کچھ بند نہیں کرنا، آپ نے کوئی ایک طرف یہ نہیں کرنا کہ ایک ہی فیصلہ کر لینا ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہو جائیں۔ آپ نے پاکستان کی طرح سمارٹ وے میں سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے، اور اس سے سیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب نے تمام تر پریشر کے باوجود، تمام تر 2 نمبر رائے، 2 نمبر صحافیوں اور کھائی قبیلے کے یہ جو صحافی ہیں کھانے والے، ان کی رائے کے اندر پریشرائز نہیں ہونا، بلکہ اپنے ویژن کے مطابق، اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق اور اپنی ٹیم کے ہوم ورک کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اور دوسرا جو WHO کہتی ہے وہ یہ کہ پاکستان نے ٹیکنیکلی اس کو دیکھا، اس سارے معاملے کو ٹیکنیکلی اس کو دیکھا اور اس کو مطالعہ کیا اور اس کو ہینڈل کیا، اور پاکستان نے پینک نہیں کیا۔ پاکستان نے جو طریقہ کار اپنایا ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کا، وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم تھی، وہ ایک ایسی چیز تھی کہ آپ نے سارا بند نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس طریقے سے چلنا ہے کہ لوگ بھوک سے بھی نہ مر جائیں، جو کہ عمران خان صاحب پہلے دن سے کہتے تھے کہ امیر ممالک تو صرف وائرس سے لڑ رہے ہیں، ہم وائرس کے ساتھ ساتھ غربت سے بھی لڑ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ تو تھی اپریسیشن، ایکنالجمنٹ WHO کی پاکستان کے بارے میں، جو اب پاکستان کی اپوزیشن، پاکستان کے دشمن یہاں بیٹھے ہوئے یا ملک سے بھاگے ہوئے، جو پاکستان کے اس وین کی، عمران خان صاحب کے وین کی اس وقت مخالفت کر رہے تھے، اب ان کو تھوڑی سی شرم کم از کم کر لینی چاہیے۔ کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، اگر وہ کریں نہ کریں تو پھر بھی ان کی مرضی ہے۔ دوسری جو اچھی چیز آئی ہے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب کے وین کی اعتراف کیا گیا ہے، وہ کیا گیا ہے، ایک UK کی پبلیکیشن ہے ایشین ورلڈ، اس نے ان تمام لوگوں کو فیچر کیا ہے، ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، لکھا ہے ورلڈ لیڈرز کو، جنہوں نے اپنے وین کے تحت، جنہوں نے اپنی جرت اور بہادری کے تحت اپنی قوم کو کرونا وائرس سے بچایا ہے، اس وبا سے بچایا ہے۔ اس میں وہ جو یہ پبلیکیشن ہے ایشین ورلڈ کی، اس میں عمران خان صاحب کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھا گیا ہے، ٹاپ پر عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ریلیف فنڈز شروع کیے، جو احساس پروگرام شروع کیا، اس کی کہیں پر کوئی مثال نہیں ملتی۔ جس طرح احساس ایمرجنسی کیش بنایا گیا، جس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ان کے گھر کی دہلیز کے اوپر پیسے پہنچائے گئے، فوری طور پر پیسے ان کو دیے گئے، وہ پنجاب حکومت نے بھی کیا، وہ فیڈرل حکومت نے بھی کیا، اور پورے پاکستان میں بغیر کسی سیاسی، سماجی، مذہبی کسی فرق کے بغیر لوگوں کو یہ پیسے دیے گئے، جو مزدور تھے، بے روزگار تھے، غریب تھے، ان تک یہ پیسے پہنچائے گئے۔ اور احساس ایمرجنسی کیش کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ کس ٹیکنیکل طریقے سے ضرورت مندوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور ضرورت مندوں کو تک خود پہنچا گیا، یہ بھی خراج تحسین بنتا ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور ان کی جو ٹیم ممبر ہیں، ون مین آرمی ہیں، ڈاکٹر ثانیہ نشتر، ان کے لیے بھی خراج تحسین بنتا ہے۔ اس کے علاوہ NCOC کی بھی تعریف کی گئی ہے کہ جس طریقے سے ٹیکنیکلی اس کو دیکھا گیا ہے، سارے معاملے کو اور ہینڈل کیا گیا ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ اب بات آتی ہے عمران خان صاحب کے احساس اور رحم کی۔ خان صاحب نے جب پہلی تقریر کی تھی وزیر اعظم بننے کے بعد، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو معاشرے ہیں وہ احساس اور رحم سے جنم پاتے ہیں، احساس اور رحم سے بنتے ہیں، اور جن معاشروں میں احساس اور رحم ختم ہو جائے وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں، وہ جنگل بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے پھر یہ دیکھا کہ اسی رحم اور احساس کے تحت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ جو فیصلے کیے کرونا کے انتہائی مشکل وقت میں، اب پوری دنیا سے WHO بھی اس کی اپریسیشن کر رہا ہے، اور ایشین ورلڈ بھی اس کی اپریسیشن کر رہا ہے۔ پوری دنیا سے، وہ نیو یارک ٹائمز ہو، وہ واشنگٹن پوسٹ ہو، ہر جگہ سے پوری میڈیا بھی اور پورے لیڈرز بھی عمران خان صاحب کے فیصلوں کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ ہے وہ وین، یہ ہے وہ ہمت، یہ ہے وہ سٹینڈ جو عمران خان صاحب
اعتماد کے ساتھ لے لیتے ہیں۔ تو یہ تھی پاکستان کے بارے میں، پاکستانیت کے بارے میں، پاکستان کے فخر وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے بارے میں 2 اچھی خبریں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔